سورہ صافات آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو دیکھا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی آیت نمبر 4 سے چوتھی آیت تھی کہ ان الہکم لواحد، کہ بے شک معبود تمہارا ایک ہی ہے، اتھارٹی ایک ہی کے پاس ہے، جی اٹھنے کا یقین دلایا گیا۔ اور بات ہم نے پڑھی جو خاص تھی سمجھنے کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ، ہم مسلمان سے بھی یہ کلمہ کہنے کو تو ہم اسے اپنے ایمان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہم سے بھی یہ ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کسی نہ کسی کی اتھارٹی کو اللہ کے ساتھ ملا نہ دیں، ایسوسیٹ نہ کر دیں، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی ذات کو دوسروں کو بھی تھوڑا سا معتبر بنا دیں تو سب ہضم ہو جاتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ایز اے دین آپ سے سوال نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی آپ کا وکیل ہے اور نہ ہی کوئی جج ہے، تو جج تو ماننے کو تیار ہے، وکالت کے لیے ہم نے پتہ نہیں کتنوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو سچ بات پوچھیں تو ہم مسلمانوں سے بھی کہنے کو تو لا الہ الا اللہ پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ رائج نہیں لگتا، ہمارے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، اور جس کو ڈسکس کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آیت نمبر 35 یہ اپنے انڈیکس میں رکھ لیں کہ جو ہمارے یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے دوسرے ذو معنی الفاظ تمام انبیاء کرام نے یہی کلمہ لائے، اور انہوں نے کہا اللہ نعبد الا اللہ، یعنی اس کا آلٹرنیٹ سینٹنس اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے مگر اللہ کی۔ اور بھی اس سے ہی ملتے جلتے کچھ اسی انداز کی بات جس کو کنکلیوڈ کریں، جس کا اگر ایسنس نکالیں تو لا الہ الا اللہ پر ہی بات اینڈ ہوتی ہے۔ لیکن آج تو سورہ الصافات میں آپ کے لیے آیت نمبر 35 میں کلیئر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کے اندر ایک تکبر کا ایلیمنٹ، شیطانی عمل جو شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر تھا، وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اور یہی چیز کو ہم نے خاص فوکس کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی کمپلسری سبجیکٹ ہے، آئٹم ہے، جس کے بغیر بخشش ہو نہیں سکتی ہے۔ اور اسی کمپیریزن میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو شرک کرتے تھے اور وہ جو پیور عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں آیت نمبر 41 شروع ہوگی کہ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ جو اللہ کے کلمے کا لاج رکھتے تھے، اپنے عمل سے ثابت کر کر دکھاتے تھے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ انہیں ایمان تھا کہ کسی اور کتاب سے سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق معلوم ہوگا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کیسا خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم رزق ہوگا، یعنی اسپیشل فوڈ ہوگا، اسپیشل فوڈ، معلوم، مقرر، یعنی وہ کسی ایسے ویسے کو نہیں مل سکتا جس نے پوری زندگی بغیر تکبر کے لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی کو لوگوں کے آگے پریکٹس مسلم بن کر دکھایا، چاہے اس کے سامنے کتنے فتوے کھڑے ہوں کہ جی تم گمراہ ہو اور تم دین سے خارج ہو اور تم کافر ہو، لیکن جب وہ قرآن سے اپنے آپ کو چیک کرتے تھے تو انہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی تھی
کہ جس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، اور چاہے پوری دنیا عمل نہ کرتی ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ میرے ساتھ چلنے والا کون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ پیچھے مڑتے تھے عمل کر کے تو جماعت کھڑی ہوتی تھی، جیسا کہ آج ایک نمازی اپنی نماز کو شروع کرتا ہے اکیلا، اور اسے جب وہ سلام پھیرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیچھے کتنی جماعت اس کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور وہ کتنوں کا لیڈر بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کہ کون مانتا ہے یا کون نہیں مانتا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہے ہیں اور میرے رب کی میں کتنی اتباع کرتا ہوں۔ مجھے اس کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنوں کو مسلمان کیا، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پیور بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ الا عباد اللہ المخلصین، وہ میرے پیور بندے جو برے اعمال سے بچ جائیں گے، ان کے لیے مقرر رزق ہوگا، فواکہ، اور ان کے لیے پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور یہ بڑی عزت کے ساتھ جنت میں رہیں گے، اکرام والے لوگ ہوں گے، ان کی بڑی تعظیم ہوگی، فی جنات النعیم، خالی کھلی جنت نہیں ہوگی، پوری سجی ہوئی، ویل ڈیکوریٹ، کیا چیز ہوگی اس کے اندر۔ آج آپ نے کتنی بڑی سے بڑی خوبصورت چیز دیکھ لی ہو، لیکن جنت کے لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ ان سے ہضم ہو جاتا تھا، کہ انہیں یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ کسی نبی ولی کو بھی اللہ نے کوئی اتھارٹی نہیں دی ہے، اور ساری کے ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے اعمال کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ خوبصورت تخت پر ہوں گے، جس تخت کی جو خوبصورتی سورہ واقعہ میں آپ کو بیان ہوئی کہ ایک سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے اور ایک دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان تخت پر ہوں گے جو کہ آمنے سامنے لگا ہوا ہوگا، آڈیٹوریم کی طرح، سب کی ایک ہی نشست سامنے کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ میں اپنی پچھلی اماں ابا لوگوں کی پکچروں کو اور ان کی شادیوں کی جو ہم فوٹوز دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی آڈیٹوریم کی طرح ایسی کرسیاں لگی ہیں کہ سب کا فیس ایک ہی طرف ہے۔ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کیا، آپ نے دیکھا کہ کیسے راؤنڈ ٹیبل، کس طرح سے مسندیں لگی ہوئی ہیں، کس طرح سے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤچز ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا دنیا ہی میں آپ نے جنت کے ٹریلرز دیکھ لیے کہ خوبصورتی کس چیز میں ہے، جب کوئی آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، نہ کہ پکچر ہال کی طرح سب کی شکل ایک ہی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی وہ خوبصورتی بھی آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت سے محروم نہ ہونے والا بنائے، اور وہ ہمارے عمل ہے، ہمیں عمل پر اترانا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بات بھی حقیقت میں طے شدہ ہے کہ عمل اگر اچھا نہیں تو فضل بھی نہیں ہوگا۔ اور لوگوں نے اس کو بڑا غلط انٹرپریٹ کیا کہ تم اپنے عمل پر اتراتے ہو، جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی۔ بے شک اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن اس حقیقت سے ہم کیسے منہ پھیر لیں کہ اللہ کا فضل آپ کے عمل سے ہے۔ آپ کے پاس عمل نہیں اچھے تو اللہ فضل نہیں دینے والے۔ یہ بات اتنی کلیئر ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ اس کو تقدیر پر لے گئے، فقط اللہ کا فضل 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 بتایا۔ بے شک اللہ کا فضل، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا تو جان لو نا کہ فضل پانے کے لیے بھی کچھ آپ کو دکھانا پڑے گا، اپنے ایٹیٹیوڈ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی خوبصورت جنت میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم بکأس، ان کے آگے ہر پل سرونگ ہوتی رہے گی۔ یطوف، طواف، پھرتے ہی رہیں گے،
ان کے آگے پیچھے نوکر پھرتے ہی رہیں گے، پیالے ان کے پاس ہوں گے، ٹرے میں لے کر وہ سرونگ کر رہے ہوں گے، من معین، اللہ فرماتے ہیں ستھری آئٹم ہوگی، صاف ستھری، ہائیجینک، بہت ہی بہترین مشروب ہوگا، بیضاء، اتنا پیور کلیئر، لذت للشاربین، بہت لذت دے گی پینے والوں کے لیے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ پہلا گھونٹ لیتے ہیں تو ان کا منہ ایک کڑوا بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈارک چاکلیٹس کھاتے ہیں تو منہ میں تھوڑی سی کڑواہٹ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی لذت دے گی پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ڈرنکنگ آئٹم ہوگا کہ لا فیہا غول، نہ اس میں کوئی طرح کا نشہ ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو اب سوچئے کہ اس میں شراب کی بھی ممانعت آ گئی، اس میں ہر وہ چیز جو ہم سڑا کے پیتے ہیں، یا وہ چیز جو ہمیں ہر دین کے لحاظ سے وہ کہ حرام ہے، یہ بھی ایک الگ لوگوں کی بڑی غلط انٹرپریٹنگ ہے کہ پہلے شراب جائز تھی بعد میں حرام ہو گئی۔ اتنا کم علمی ہے، اتنا کم علمی کا مظاہرہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانیت کہہ دیا ہو، خبائث کہہ دیا ہو، اسم کبیر کہہ دیا ہو کہ کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ کیا یہ بات شراب کے بارے میں نہیں لکھی ہوئی کہ یہ تمہارے اندر بغض اور عداوت ڈالتی ہے، یہ تمہیں ذکر اللہ سے اور صلاۃ سے دور کرتی ہے؟ وہ کیسے کسی زمانے میں جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم سورہ الصافات میں پڑھ بھی یہی رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بڑوں پر اندھا ٹرسٹ مت کرو، اللہ کی کتاب کی بیسک عربک کو خود سمجھو، اور دیکھو کہ سورہ صافات آپ کو کلیئر بتاتی ہے جو کہ آپ نے پڑھا کہ قیامت کے دن تم اپنے بڑوں کو لان تان کرو گے۔ تو آج ڈیسنٹ انداز سے، آج بغیر لان تان کے ہم خود اپنی اسٹڈی کریں اور اپنے رب کو خود پہچاننے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ وقت آئے کہ سب جہنم میں ہم ایک ساتھ پڑے ہوئے ہوں۔ اور یہ بھی ہمارے بڑوں نے، کئی بڑوں نے غلط کہا کہ علماؤں پر سارا قصور جائے گا، جبکہ آپ نے یہی سورہ صافات میں پڑھا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہ بھی آپ نے یہی سورہ صافات میں پڑھا کہ یہ عالم اور اس کے شاگرد جو بھی بہکے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے خود اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑا، یہ عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی سب کو ایک جیسا عذاب ملے گا۔ یہ بھی آپ نے سورہ صافات میں پڑھا کہ وہ کلیئر بتائیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے تم کو گمراہ اس لیے کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، ہم نے خود بھی اللہ کی کتاب غور سے نہیں پڑھی تھی، ہم نے کیا تمہیں روکا تھا؟ وہ کہیں گے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہمارا تم پہ کوئی زور تھوڑی تھا۔ پھر ان کی پوری بایو ڈیٹا بتائی جائے گی کہ کتنے معاملات میں ہم خود کی چلاتے ہیں اور کتنے معاملات میں ہم اپنے بڑوں کی سنتے ہیں۔ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ جس کے لیے اللہ کو جاننا کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک ہی نہیں تھا، جن کے لیے قرآن کوئی میجر ایشو ہی نہیں تھا، یہ وہی لوگ دوسروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اور سورہ صافات آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جنتی کس مقام میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، کہ ان کے پاس خوبصورتی کی انتہا ہوگی، کہ اب یہ عین آنکھوں کی طرف بھی جا رہی ہے، خوبصورتی کے نظاروں کی طرف جا رہی ہے، اور لوگوں نے جو اس کا حور کا ترجمہ دے دیا، جبکہ اس کے اندر حور قرآن میں اس طرح سے نہیں نظر آ رہی۔ دیکھیں ایک حور، ان کا ترجمہ لوگوں نے لیا کہ جی وہ دنیا کی نیک عورتیں ہوں گی، خیرات حسان، جو کہ سورہ رحمان میں آتا ہے۔ ایک حور ولدان مخلدون کے کمپیریشن میں آتا ہے، ولدان مخلدون سدا رہنے والے بچے، اور وہ بھی موتی کی طرح خوبصورت بچے، اور وہ بھی
जन्नत के सर्वेंट हैं, सर्वर्स हैं। इसमें भी हमारे यहाँ गलत इंटरप्रेटिंग दे दी गई कि जी ईसाई और यहूदियों के जो बच्चे मर जाते हैं और जो बचपन में उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो ईसाई और यहूदियों के यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये सर्वर होंगे, ये सर्विंग करेंगे जन्नत में। हमें तो शर्म भी नहीं आती, डर भी नहीं लगता अल्लाह पर झूठी बातें करते हुए, कि हमें ये तक भी कहते हुए शर्म नहीं आती कि आप जो यहूदी जिनको कह रहे हैं वो आप ही के नबी की कौम को आप कंसिडर कर रहे हो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कंसिडर कर रहे हो। आप ईसाई जब बोलते हो तो आप ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को कंसिडर करते हो। तो कुछ कहते हुए हमें होश होना चाहिए कि उनके बच्चे आपके नौकर होंगे, यानी आप कोई स्पेशल हो। क्लियर अल्लाह फरमाते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, मत फर्क करना दरमियान किसी एक रसूल के भी जिसके पास अमल नहीं, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हो, चाहे वो किसी भी अंबिया की उम्मत का हो। अगर अमल नहीं तो जहन्नुम ठिकाना होगा। तो इसलिए हमें ये कहते हुए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जहां अहले किताब की बुराइयां बताई वहां अहले किताब में नेक लोग भी हैं। और ये कहते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये उन यहूदी ईसाइयों के बच्चे हमारे नौकर होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये तो वही होंगे जो कि जन्नत की मखलूक होंगे। विल्दानुम मुखल्लदून जो मुझे नजर आया, जो मैंने इतने साल स्टडी किया है, उससे मैंने तो अब तक यही पाया कि विल्दानुम मुखल्लदून ये जन्नत के अल्लाह की एक मखलूक है जो जन्नत में सर्विंग करेंगे। और इतने खूबसूरत बच्चे होंगे, एक्टिव होंगे, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कि जिनको आप बुलाकर और उनके हाथ से कुछ लेंगे पिएंगे तो वो चीज तो प्यारी होगी, देने वाला भी प्यारा होगा। और आपको पता है कि खूबसूरती को देखकर एक मुस्कुराहट चेहरे पर आती है। तो मैं समझती हूं कि वहां जो सर्विंग कर रहे होंगे ये सारी खूबसूरती का आपको आलम बताया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नीची निगाहों वालियां भी होंगी, कअन्नहुन्ना बैदुम मकनून, गोया वो भी खूबसूरती में बे इंतहा, इतनी खूबसूरती का आलम बताया गया कि जिसको हम जड़ाओ सेट कहते हैं, कि पूरे मोती नहीं नजर आते और हाफ मोती नजर आते हैं। आपने देखा कि जब विल्दानुम मुखल्लदून यानी मेल सर्वर का, मेल नौकरों का, जन्नत के मेल नौकरों का जिक्र आया तो मोती के लफ्ज यूज हुए, लुअलुउम मकनून, लुअलु यानी मोती आए। और ये आप देखें कि मकनून आया, छुपे हुए, एक खूबसूरती के आलम में बताया जा रहा है जो हम जड़ाओ सेट के बारे में बात करते हैं। और आगे की बात तो बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था कि आगे क्या कन्वर्सेशन होगी अब जन्नतियों की। आपने पिछली कन्वर्सेशन देखा जहन्नुमियों की, अब इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदि यतसाअलून, बस मुतवज्जो होगा बाज जन्नती उनमें से बाज जन्नती पर, और वो एक दूसरे से क्या कन्वर्सेशन करेंगे इंशाअल्लाह हम उसको आगे पढ़ेंगे।